اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ آپ کے دور میں نا عیسائیوں کا ایک قافلہ، عیسائیوں کا گروہ آ گیا بغداد میں، اور آ کر لوگوں کو چیلنج کرنے لگا کہ ہاں بھی تم میں کوئی بڑا عالم ہے تو بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا کہ نہیں، اپنے قرآن سے ثابت کرو، اور ہم تمہارے قرآن سے ثابت کریں گے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں۔ اب جب یہ چیلنج ہوا تو بات چلتی چلتی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئی۔ آپ نے کہا انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اس عیسائیوں کے وفد کو بلا کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا کہ آپ نے کہا بتاؤ تمہارا کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے جی ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آپ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں ہوں جو اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تیسرا پارہ جو کہتا ہے، تو عیسائیوں نے کہا آپ کا قرآن کہتا ہے ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی کا ثابت کریں کہ آپ نے نبی مردے زندہ کیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، ایک لاٹھی ہوتی تھی، آپ نے اس لاٹھی کو پکڑا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنا جوتا پہنا اور کہنے لگے نبی تو بڑی شان والا ہے، مجھے بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا۔ پیچھے والے بھی آخو سبحان اللہ، مجھے بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ اب انہیں لگا شاید ایسی دعویٰ کر رہا ہے، چلو ہاں چیک کر لیتے ہیں۔ انہوں نے حضور غوث پاک کو لیا اور بغداد کے قبرستان میں چلے گئے، اور سب سے جو پرانی قبر انہوں نے سمجھی تو کہنے لگے کہ اس قبر میں جو مردہ ہے نا اس کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سرہانے آ کر کھڑے ہوئے، ایک دفعہ اندر دیکھا تے ارلے کنڈڑے بہ کے خبراں دسے پرلے پار دیاں، ارلے کنڈڑے بہ کے خبراں دسے پرلے پار دیاں، اور کی صفتاں دساں تینوں میں اپنے تو وہ اوپر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کیا کرتا تھا، کیسی زندگی گزاری، تو اندر دیکھ کر قبر میں دیکھ کر کہنے لگے اچھا یہ جو بندہ ہے نا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور یہ میوزک بجایا کرتا تھا، سرنگی بجاتا تھا، اگر کہو تو ویسے اٹھا دوں، اگر کہو تو میوزک بجاتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے کہا کھڑا کریں اسے۔ اب اگلی بات جو ہے نا وہ ایک لمحے کے لیے آپ کو ذرا صبر کر کے سننی پڑے گی، میں آگے جا کر ایکسپلین کر دوں گا، وضاحت کر دوں گا۔ اب حضرت غوث پاک نے پوچھا بھئی بتاؤ عیسائیوں جب تمہارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ تو عیسائی نے کہا اپنا قرآن پڑھ لیں۔ آپ نے کہا ہمارا قرآن کہتا ہے آپ جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اب حضور غوث پاک نے فرمایا چلو میں اٹھاتا ہوں۔ آپ نے قبر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے قم باذنی، اٹھو میرے حکم نال اٹھ جا۔ اتنے میں قبر سے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سارے کے سارے عیسائی کہتے ہیں عبد القادر ہم ابھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تو نے کہا قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے اٹھ جا، تو نبی سے تو تیری شان بڑھ نہیں سکتی، نبی کی شان ہمیشہ بلند ہوتی ہے، تو نے ایسے کیوں کہا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے لگے، آپ نے فرمایا یہاں بات عبد القادر کی نہیں تھی، بات میری نہیں تھی کہ تم میرے پاس آیا تھا کہ بتا تو کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو نے کہا تھا تیرے نبی نے کیا کیا کیا، تیرے نبی نے مردہ زندہ کیا یا نہیں، اور اپنے نبی کے ساتھ تو مقابلہ کر رہا تھا کہ میرے نبی عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، قرآن نے کہا تیرے نبی نے مردے زندہ کیے یا نہیں، مجھے بتا۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے بات عبد القادر کی نہیں تھی، بات میری نہیں تھی، میں نے تجھے یہ بتانا تھا جس نبی کے ساتھ تو میرے نبی کا موازنہ کر رہا ہے وہ نبی کہتا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، لیکن جس نبی کے ساتھ تو موازنہ کر رہا ہے وہ نبی تو نبی رہا، اس کی آل میں سے ایک ولی یہ کہتا ہے قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے اٹھ جا، اس کی اولاد کی یہ شان ہے، اپنا عالم کیا ہوگا؟ اگر اس کی آل کی یہ شان ہے، اس کی امت کے ولی کی یہ شان ہے، تو پھر سوچنا اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ میں نے تجھے اپنے نبی کا مقام بتانا تھا۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، اور اتنا آپ کا بلند مقام ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے چاہے غوث پاک ہوں، چاہے مولا علی ہوں، چاہے سیدنا صدیق اکبر ہوں، چاہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، وہ اگر مشکل کشا ہیں، وہ اگر حاجت روا ہیں، وہ اگر مشکل کشائی کرتے ہیں، اپنی ذاتی طاقت سے کوئی نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔
اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں، اللہ نے دی ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے ان کی اپنی ذاتی طاقت ہے تو پھر شرک بن جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا غوث پاک نے بندے نے تامی شرک نے، داتا نے تامی شرک ہے، فلانے نوانجے نے تامی شرک نے، تو ہمارے بندے چپ کر کے آگے سے بیٹھ رہے تھے، اسی انہوں نے آکھی ہے کہ پتہ ہوتا ہے تو انہوں کے غلط بیان میں، لیکن جواب کو نہیں ہوتا۔ تو جواب اس کا یہ ہے، چاہے نبی پاک علیہ السلام جو ساری کائنات کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ بھی اگر کسی کی مشکل کشائی کرتے ہیں اپنی طاقت سے نہیں کرتے، انہیں بھی اللہ طاقت دیتا ہے تو کرتے ہیں۔ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا نبی، بڑے سے بڑا ولی ہو، وہ کچھ بھی کرتا ہے اپنی ذاتی طاقت سے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا یہ جو ہے وہ عقیدہ، اس میں بہت خرابی آ جائے گی۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور اس عقیدے کا پرچار کریں۔